اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید فاصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعزان محترم سامعین گرامی قدر عزاداران سید الشہداء توحید اور مظہر توحید کے عنوان سے ہماری یہ آج کی 5ویں گفتگو 4 محرم کی مجلس اور بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حاضرین کا سامعین کا کہ آپ اس مشکل موضوع پہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرک کا جو تصور دنیا نے قائم کیا ہے وہ نہیں ہے جو آل محمد نے بتایا ہے۔ شرک کا تصور وہ نہیں ہے جو دنیا نے اپنی تعویلوں سے اپنی شریعت سے اپنی کتابوں سے معین کر لیا ہے بلکہ شرک کچھ اور ہے۔ شرک کی تعریف 5 دنوں سے ہم یہی کر رہے ہیں کہ شرک وہ نہیں ہے کہ اللہ سے کسی کو ملاؤ، شرک یہ ہے کہ آل محمد سے کسی کو آل محمد سے ملانا شرک ہے، اللہ سے نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ ثانی ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس جیسا مثل ہے۔ جب اس کی کوئی مثل نہیں ہے، جب اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، جب اس کا کوئی تصور نہیں ہے، جب اس کا کوئی خیال نہیں ہے، جب اس کا کوئی عکس نہیں ہے، تو پھر اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے انسانی ذہن کو تصوروں سے بری کرنے کے لیے آل محمد کو بھیجا۔ اب آل محمد کو دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ علم دے تو سمجھو میرا علم ہے، یہ عقل دے تو سمجھو میری عقل ہے، یہ شعور دے تو یہ میرا شعور ہے، یہ علم دے تو میرا علم ہے، یہ بردباری سکھائے تو میری بردباری ہے۔ یہ تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں یہ وہی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں زمین پہ آ نہیں سکتا اور تم ان سے جو حاصل کرو گے وہی تو ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جو ہے یعنی شرک کا جو لوگوں نے مفہوم لیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور آل محمد نے جو بتایا ہے وہ اور ہے۔ اور یہ طاقت وہ ہے، یہ قوت وہ ہے جو اپنی قوت کے اظہار کے لیے ایک ایسے چینل کی ضرورت ہے، اسے ایسے ایک برج کی ضرورت ہے، ایک ایسے
وسیلے کی ضرورت ہے جس سے اسے پہچانا جا سکے. وہ جو ہے نا صلوات کیجیے محمد والے محمد. مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورج کی کرنیں جب زمین پر آتی ہیں تو انسان فوراً کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی. کہ روشنی سورج کے ہونے سے ہوتی ہے، لیکن سورج خود زمین پہ نہیں آتا بلکہ اس کی کرنیں زمین پہ آتی ہیں. سورج کی کرنیں زمین پہ جب آتی ہیں تو روشنی پھیلاتی ہیں، اور روشنی ہم دیکھ کر، اجالا ہم دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا، سورج طلوع ہو گیا. سورج حالانکہ نہ ہم اسے دیکھتے ہیں نہ ہم اس پر غور کرتے ہیں، لیکن ہم زمین پر جیسے ہی سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ روشنی ہو گئی. یعنی یہ سورج کی جو کرنیں ہیں، یہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، یہ سورج کی شعاعیں دلیل ہیں سورج کی. اگر یہ کرنیں نہ ہو، اگر یہ شعاعیں نہ ہو تو سورج کی دلیل نہیں ہو سکتی. اگر سورج کی کرنیں نہ ہو، سورج کی شعاعیں نہ ہو تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی. یہ کرنیں اس کی دلیل ہے کہ سورج نکل آیا ہے. میں آپ کو اور آسان کرتا ہوں، شاید آپ اس سے سمجھ سکیں. یہ ٹیوب لائٹ، یہ بلب جو چل رہا ہے یہاں پہ، اس سے روشنی ہو رہی ہے. یہ روشنی اس ٹیوب لائٹ سے آ رہی ہے، لیکن اس ٹیوب لائٹ کے پیچھے ایک ایسا مادہ ہے جسے بجلی کہتے ہیں، وہ اس کو روشن کر رہی ہے. لیکن اگر وہ بجلی بند ہو جائے تو یہ ٹیوب لائٹ بند ہو جائے گی. لیکن اگر یہ ٹیوب لائٹ بند ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ٹیوب لائٹ بند ہو گئی، ہر ایک یہی کہے گا بجلی چلی گئی. ہر ایک یہی کہے گا بجلی چلی گئی، حالانکہ ٹیوب لائٹ بند ہوئی، لیکن ہر ایک فوراً یہ کہے گا بجلی چلی گئی. اب اگر کہنے والے سے پوچھیں وہ بجلی ہے کہاں پہ، وہ کیسے ہے، وہ کہے گا نظر نہیں آتی، وہ کہے گا دیکھ نہیں سکتے، وہ کہے گا محسوس نہیں کر سکتے. پھر کیسے پتا چلے گا کہ بجلی ہے؟ وہ یہی کہے گا ٹیوب لائٹ کو دیکھو، یقین کر لو کہ بجلی ہے. وہ جو ہے نا جناب، یہ ٹیوب لائٹ دلیل ہے بجلی کی. اگر یہ ٹیوب لائٹ نہ ہو تو بجلی کی دلیل نہ ہو، سورج کی کرنیں نہ ہو تو سورج کی دلیل نہ ہو. پتا چلا کہ ہر وجود کے لیے دلیل ضروری. جب تک دلیل نہ ہو تو وہ وجود نہیں ہے. آپ کو دلیل اپنے لیے چاہیے، مجھے دلیل اپنے لیے چاہیے. میرا نام میری دلیل ہے، آپ کا نام آپ کی دلیل ہے. میں کسی سے پوچھوں کہ فلاں صاحب آئے یا نہیں آئے، وہ کہے گا پہلے نام بتائیے. وہ کہے گا نام بتائیے. یہ نام دلیل، یہ کرنیں دلیل، یہ ٹیوب لائٹ دلیل، یہ وجود کو روشن کر رہی ہے. بس اس دلیل کو جو آپ نے سمجھا ہے اسے شریعت میں حجت کہتے ہیں. شریعت میں اسے حجت کہتے ہیں. یعنی حجت کا مطلب ہے دلیل. دلیل حجت ہے. یعنی اگر اللہ کی دلیل ہو تو وہ اللہ کی حجت کہلائے گی. جو اللہ کے وجود کے ہونے کا ثبوت بن جائے اسے حجت اللہ کہتے ہیں. اسے حجت اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے اسے حجت اللہ کہتے ہیں. یعنی پتا چلا کہ اللہ کی حجت صرف وہ ہو سکتا ہے جس سے اللہ پتا چلے. جس سے اللہ پتا چلے. جس سے اللہ پتا نہ چلے وہ حجت نہیں ہو سکتا ہے. اب جیسے سورج کی دلیل کرن ہے، لیکن اگر وہ کرن سورج کی نہ ہو کوئی نہیں کہے گا کہ سورج ہے. یہ روشنی ہے یہاں پہ ٹیوب لائٹ کی، یہ بھی تو روشنی ہے نا، یہ بھی تو روشن ہے نا، یہ بھی تو اجالا ہے نا. لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا یہ سورج کی روشنی، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ دلیل بدلی وجود بدلا. دلیل بدلی وجود بدلا. پتا چلا کہ دلیل اگر
صحیح نہ ہو تو وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے آل محمد کو اپنی حجت اس لیے بنایا کہ آل محمد صرف وہ ہیں جو اللہ کی پہچان کرا سکتے ہیں. اگر آل محمد کے علاوہ بھی کوئی اور ہوتا اللہ اس کو حجت بنا دیتا, لیکن آل محمد کے علاوہ اب کہیں بھی کوئی بھی جس طرح بھی اپنے آپ کو چاہے وہ حجت اللہ کہے چاہے وہ حجت الاسلام کہے, وہ حجت نہیں ہو سکتا, وہ حجت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آل محمد فقط حجت ہے, اور آل محمد ہے جو حجت دلیل ہے. اگر کوئی شخص, لوگ صاحب کہتے ہیں صاحب کیا کریں, اللہ ملتا نہیں, اچھا امام ملتا نہیں, مسئلہ کس سے پوچھیں؟ اس لیے ہم نے فلاں فلاں کو حجت اللہ مان لیا, فلاں کو حجت اللہ مان لیا. اب میں کہوں, مثال دوں آپ کو, پانی کبھی پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا, چشمہ کبھی پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا, بلکہ پیاسے کو خود چشمے کے پاس جانا پڑتا ہے. چشمہ موجود ہے, اب پیاسا اگر پانی کے چشمے کو چھوڑ کے نالی کا پانی پینا شروع کر دے, نالی کا پانی پینا شروع کر دے, تو اس میں پانی کے چشمے کا قصور تو نہیں ہے نا کہ وہ مل نہیں رہا ہے, پانی کا چشمہ تو موجود ہے. یہ تمہاری عقل نے سمجھوتا کر لیا جو تم نے نالی کا پانی پی لیا. اللہ کی حجت تو موجود ہے, تم اسے ڈھونڈو تو صحیح, اللہ کی حجت خود تمہیں نظر آ جائے گی. لیکن تم اگر اللہ کی حجت کو چھوڑ کے, معصوم کو چھوڑ کے کسی غیر معصوم کو اگر حجت بنا لو تو پھر تمہارے سارے اعمال بیکار, سارے اعمال بیکار, سارے اعمال بیکار ہیں. آپ کہیں گے صاحب یہ کیا جملہ کہہ دیا کہ سارے اعمال بیکار, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, یہ بیکار کیسے ہو جائیں گے اگر اللہ کی حجت کو چھوڑا؟ چھٹے امام کا فرمان سناؤ, امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام فرماتے ہیں یہ حجت بھی, مولا فرماتے ہیں ولا یتقبلو, کوئی قبول نہیں ہوگا, اعمالا انکار حق اہل بیت, کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جس نے ہمارے حق کا انکار کیا. اب حق کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ اب سنیں آپ, حق کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا کی حدیث ہے جس نے ہمارے حق کا انکار کیا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. انکار حق کیسے ہوتا ہے؟ حق کا انکار ایسے ہوتا ہے, میں مجلس یہاں پڑھتا ہوں, پہلے دن سے پڑھ رہا ہوں, سمجھیے میری بات کو, حق کیسے انکار ہوتا ہے؟ حق سے انکار یہ نہیں ہوتا ہے کہ مولا کہ اگر اطاعت نہ کی جائے, صرف یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ انکار حق کچھ اور ہوتا ہے. میں نے مثال دی آپ کو, میں پہلے دن سے یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, آج 5ویں دن پڑھ رہا ہوں, چھٹے دن کل اگر انتظامیہ میری جگہ کسی اور کو یہاں لا کے بٹھالتے, اگر میری جگہ, میں 5 دن سے پڑھ رہا ہوں, مجھے کہا گیا 10 دن پڑھنا ہے, میں پہلی محرم سے پڑھ رہا ہوں, آج 5ویں مجلس ہے, 5ویں تقریر ہے, میں پروگرام بنایا ہوا ہے, مجھے یہ ملا ہوا ہے, یہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے 10 دن پڑھنی ہے, اور سب نے مانا ہے, آپ نے بھی مانا ہے, سننے والوں نے بھی مانا ہے, اور انتظامیہ آئے اور کل کہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے, فلاں صاحب بیٹھیں گے وہ پڑھیں گے, میں کہوں گا ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو اس میں کمی کیا ہے؟ کمی دوستوں یہ ہے کہ حق میرا تھا, حق میرا تھا, حق میرا تھا, کوئی اور کسی اور کو بٹھا دیا. اب سمجھ میں آیا کہ انکار حق اہل بیت کیسے ہوتا ہے. حجت اللہ معصوم ہے, اگر اس کی جگہ غیر معصوم کو بٹھا دو تو انکار حق ہو جائے گا. معصوم نے کیوں فرمایا؟ سنیں, معصوم نے کیوں فرمایا؟ چھٹے امام نے کیوں کہا کہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ عمل انکار حق اہل بیت, جس نے انکار حق اہل بیت کیا اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا. ایک شخص آیا مولا کے پاس, چھٹے امام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا آپ کی یہ میں نے حدیث سنی ہے, یہ صحیح ہے؟ مولا نے کہا بالکل یہ ہماری حدیث ہے.
اچھا مولا نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. میں نے نماز پڑھی, آپ پہ شک کیا, قبول ہوگی؟ مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا نماز اللہ کی, شک آپ پہ, قبول کیوں نہیں ہوگی؟ نماز تو اللہ کی نہیں. مولا نے کہا نہیں. روزے رکھوں, شک آپ پہ کروں, یقین قبول ہوں گے؟ مولا نے کہا نہیں. حج کروں, آپ پہ شک کروں, قبول ہوں گے؟ کہا نہیں. سارے اعمال جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں جتنے بھی کرو گے قبول نہیں ہوں گے اگر شک کرو. انہوں نے کہا کوئی عمل قبول نہیں ہوا. وہ شخص کہنے لگا یہ کیا بات کی اپنا رسول اللہ, اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ خود دیکھ رہا ہے, روزے اللہ کے رکھ رہا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, زکات اللہ کے لیے دے رہا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے. مولا نے کہا تو سارے سب کچھ یہ جو کر رہا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے؟ کہا اللہ کے لیے. مولا نے کہا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے. پھر تجھے کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ کہا آپ نے بتایا ہے. مولا نے کہا جس نے بتایا ہے اس کا حق تو دیتے نہیں. جس نے بتایا ہے, ہم نے بتایا ہے نا, ہم سے سنا ہے نا, پھر ہمارا حق کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا سنو, اب اگر کسی نے, مولا نے کہا سنو, اب اگر کسی نے اعمال جتنے بھی بجا لائے لیکن ہم پہ شک کیا, اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم دلیل ہیں اللہ کی توحید پر. ہم توحید پر ادلہ علی التوحید, ہم توحید کی دلیل ہیں. اگر توحید کی دلیل اگر چھوڑ دو گے تو نہ دلیل رہے گی نہ توحید رہے گی. میں نے اس لیے پہلے مثال سے سمجھایا کہ جس نے دلیل کو چھوڑا اس نے وجود کو چھوڑا, جس نے دلیل کو چھوڑا اس نے وجود کو چھوڑا. مولا نے کہا جس نے ہمیں چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا, جس نے ہمیں چھوڑا اور جس نے ہماری جگہ کسی اور کو بٹھایا اس نے بھی ہمیں چھوڑا. میں نے کہا نا انکار صرف اہل بیت کے حق کا انکار یہ نہیں کہ آپ اہل بیت کو نہ مانیں, انکار یہ بھی ہے کہ مانتے ہوئے کسی اور کو بھی مانیں. مانتے ہوئے کسی اور کو بھی مانیں. بھائی کہا تو کسی اور نے بھی تھا, ہم بھی کہتے ہیں مولا نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. اور کہا کسی اور نے بھی تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. فرق تو رہنا چاہیے نا, فرق تو رہنا چاہیے نا بھائی. فرق کیا ہوگا؟ میں بھی کہوں, آپ بھی کہیں کہ علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے, اور وہ بھی کہہ رہے علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے. تو فرق تو رہنا چاہیے نا اس میں اور ہم میں. یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. اس نے مانا لیکن پھر بھی حق کو نہیں مانا. اس نے مانا پھر بھی حق کو نہیں مانا. پر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا, میں ہلاک ہو جاتا. دوستو ساری کتابیں تاریخ کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, ساری روایتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس نے یہ کہا تھا میں ہلاک ہو جاتا, یہ نہیں کہا میں شہید ہو جاتا. بہت ہی آپ کو ایک بہت ہی عجیب نئی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شہید ہو جاتا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ میں شہید ہو جاتا, یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں شہید ہو جاتا. لیکن اس نے کہا لولا علی ہلاک عمر, کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ شہادت کہاں ہوتی ہے, شہادت کہاں ہوتی ہے, ہلاکت کہاں ہوتی ہے. کیونکہ شہادت صرف علی والوں کے پاس ہوتی ہے, ہلاکت ہمیشہ علی کے دشمنوں کے پاس ہوتی ہے. اب جتنا بھی تم علی علی مان لو لیکن اگر علی کا حق نہ مانو, علی کو مان لو لیکن علی کا حق نہ مانو تو وہ بھی انکار حق اہل بیت ہے. صلوات بھیجیے محمد وآلہ نہیں چھوڑ دو اسے, رہنے دو. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پسینہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے محنت ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. انکار حق اہل بیت, انکار حق اہل بیت. لوگ کہتے ہیں صاحب ہم علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے, لوگ کہتے ہیں صاحب یہ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ شیعہ جو ہے یہ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل ہم بڑھا دیتے ہیں, بالکل
بالکل ہم بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم خود سے نہیں بڑھاتے ہیں، وہ نبی خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بھائی پڑھنا آگے تو دو صورتوں میں ہوتا ہے نا، یا تو خود آدمی آگے بڑھے وہ پڑھنا، یا جو ساتھ کھڑا ہے وہ خود پیچھے ہٹ جائے، وہ خود پیچھے ہٹ جائے۔ اپنی کتابوں میں خود ہی لکھتے ہو کہ جب امام زمانہ آئیں گے جناب عیسیٰ بھی آئیں گے اور جناب عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے خود اپنی اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام آئیں گے تو عیسیٰ کیا ہے؟ نبی، وہ ہے امام، وہ ہے اولاد علی، یہ ہے نبی۔ اب پتہ چلا کہ نبی اگر امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ کہو نا کہ جو آگے ہے وہ زیادہ ہے، جو پیچھے ہے وہ کم ہے، پیچھے ہے وہ کم نہیں۔ میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے یہ بات تو سب نے سنی ہو، وہ کہے نہیں وہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ آئیں گے اور پھر اس دن ایسا ہوگا جناب عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے۔ نہیں، اس سے بھی بڑی ایک دلیل دیتا ہوں اس سے بڑی کہ علی نبیوں سے افضل ہے۔ نبی کا نام ہے سلیمان، نبی سلیمان، جناب سلیمان جو کی حکومت تھی، سلطنت تھی جناب سلیمان کی۔ کتنی بڑی سلطنت تھی، حکومت تھی، یعنی ان کی اتنی بڑی حکومت و سلطنت تھی کہ جناب سلیمان کی حکومت میں جہاں ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ اتنی بڑی حکومت جناب سلیمان کی، اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے جناب سلیمان۔ اور نبیوں میں فقط واحد نبی ہے جناب سلیمان جنہیں حکومت ملی، جنہیں سلطنت ملی۔ جناب سلیمان کو اتنی ان کی ہیبت تھی، اتنی ان کی سلطنت تھی، لیکن جناب سلیمان نبی ہوتے ہوئے بھی جب وقت آیا، وعدہ کیا تھا نا جناب سلیمان نے، دعا کی پروردگار مجھے حکومت عطا کر، تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے سلیمان ہم حکومت عطا کر دیتے ہیں، لیکن وعدہ تو بھی کرم سے۔ کیا وعدہ کروں؟ کہ جب ہم بلائیں گے تو واپس آ جائے گا، جب ہم بلائیں گے تو واپس آ جائے گا۔ جناب سلیمان نے کہا یہ پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں جب تو بلائے گا میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے سلیمان جا، تجھے حکومت تھی اب تو حکومت کر۔ جناب سلیمان حکومت کرتے رہے، اور جناب سلیمان کی حکومت ایسی تھی کہ صرف انسانوں میں نہیں تھی، صرف انسانوں میں نہیں تھی، چرن پرن جانور سب پہ، جنوں سب پہ حکومت تھی جناب سلیمان کی۔ جناب سلیمان کی ایسی حکومت تھی جب جناب سلیمان چلتے تھے تو پرندے ان کے سر پہ سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے۔ جب جناب سلیمان چلتے تھے تو پرندے سایہ کرتے تاکہ سورج کی دھوپ ان کے چہرے پہ نہ آئے۔ ایک دن جناب سلیمان کا، دیکھیں جناب سلیمان کا میں اعزاز بتا رہا ہوں، ان کا مقام بتا رہا ہوں، جناب سلیمان کا کتنا بڑا مقام۔ جناب سلیمان جا رہے تھے، سارے پرندے سر پہ سایہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بعد ایک سورج کی شعاع آئی اور جناب سلیمان کے چہرے پر رخسار پہ آئی۔ جناب سلیمان نے کہا یہ دھوپ کیسے آ گئی میرے پاس؟ فوراً پوچھا کون سا پرندہ ہے جو اپنی جگہ نہیں ہے؟ کون سا پرندہ ہے جو اپنی جگہ نہیں ہے؟ آواز آئی ہدہد اپنی جگہ نہیں، ہدہد اپنی جگہ نہیں ہے۔ جناب سلیمان نے کہا ہدہد کو فوراً حاضر کرو میرے پاس۔ وہ آئے اور مجھے بتائے کہ جب اس کو حکم دیا تھا کہ سارے پرندوں کے ساتھ میرے سر پہ پرواز کرے، سایہ کرتا ہوا چلے، تو وہ آج آخر کیوں یہاں سے گیا، کیوں گیا؟ جناب سلیمان واپس آ گئے، تخت پہ بیٹھ گئے، سارا دربار سج گیا، سارے لوگ آگے بیٹھ گئے۔ اب وہ ہدہد آیا، جب ہدہد آیا چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے، ہدہد آیا، جناب سلیمان نے پوچھا ہدہد سے، جناب سلیمان نے کہ تو آج اپنی جگہ پر کیوں نہیں تھا؟ مجھے بتا، اب جملہ ہے قرآن میں، جناب سلیمان کہتے ہیں مجھے بتا تجھے کس طاقت نے میرے اوپر جو میں نے تجھے کام دیا تھا اس کو کرنے سے روکا، اور مجھے جلدی وجہ بتا ورنہ ابھی میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اب سننا دوستو جواب جناب سلیمان سے جناب سلیمان نے ہدہد سے کہا کہ تو مجھے آنے واحد میں آنکھ کے پل جھپکنے سے پہلے مجھے وجہ بتا کہ تو میرے پاس کیوں نہیں تھا، ورنہ میں ابھی تجھے فوراً قتل کر دوں گا۔ ہدہد نے فوراً اپنے پر پھیلائے اور کہا سلیمان
تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، سلیمان تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ سلیمان نے کہا، جناب سلیمان نے، میں تجھے قتل کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا اس لیے کہ میرے پروں پر یا علی مدد لکھا ہے، اور کبھی وہ علی جہاں لکھا ہو اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ کتنی بلند صلوات بھیج دیجیے محمد۔ یہ جناب سلیمان کی حکومت، اور اتنی بڑی حکومت میں نے اس لیے بتایا کہ جناب سلیمان کی اتنی حکومت تھی، صرف انسانوں پہ نہیں، پرن چرن جانور جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مخلوقات تھے سوائے فرشتوں کے، جناب سلیمان کی سب پہ حکومت تھی۔ اور جناب سلیمان اتنے طاقتور نبی تھے، جب جناب سلیمان، اللہ نے کہا نا جب بلاؤں واپس آ جانا، اب جناب سلیمان نے کہا ملک الموت سے جا واپس لے آ، جا کے واپس لے آ۔ اب وہ آیا، پہنچا، جناب سلیمان اپنے گھر کے باہر کھڑے، گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے، آیا پہنچا، کہا کون ہے؟ کہا ملک الموت ہوں۔ کیوں آیا؟ چلو واپس، وعدہ کیا تھا نا جب بلائے گا، آ گیا تمہارا آرڈر، چلو واپس۔ اب سلیمان کہتے ہیں اچھا میری موت کا وقت آ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا ایسا کر اتنی مہلت دے دے، بیٹے سے مل لو، بیٹے سے مل لو۔ جناب سلیمان نے کہا، ملک الموت کہتا ہے اللہ نے کہا جس طرح جہاں کھڑا ہے ویسے ہی لے، جتنا جیسا جہاں کھڑا ہے۔ کہا مجھے آرڈر نہیں ہے کہ تجھے مہلت تو بیٹے سے مل رہی۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا اتنی بھی مہلت نہیں دی اللہ نے، اچھا ایسا کر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ملک الموت کہتا ہے اس کی بھی مہلت نہیں ہے، اس کی بھی مہلت نہیں ہے۔ جناب سلیمان نبی، طاقتور، اتنی عظمت، ہیبت، حکومت، سلطنت رکھنے والا نبی، اللہ ایک ہی نبی کو حکومت دی، اور وہ نبی جس کی سب پہ حکومت تھی، ملک الموت کہہ رہا ہے نماز کی بھی تمہیں مہلت نہیں۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا، جناب سلیمان تھے دیوار کے ساتھ، جناب سلیمان نے اپنا عصا اٹھایا، ہاتھ میں لے کر بیٹھنے لگے۔ ملک الموت کہتا ہے سلیمان کیا کر رہے ہو؟ کہا نیچے بیٹھ رہا ہوں۔ ملک الموت نے کہا سلیمان اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ادھر کہا جناب سلیمان سے ملک الموت نے کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بھائی ادھر روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اب جناب سلیمان تھے دیوار کے ساتھ کھڑے، ہاتھ میں تھا عصا، کھڑے تھے دیوار کے ساتھ۔ اور نبی وہ ہوتا ہے اگر انتقال بھی کر جائے تو اس کے جسم سے کوئی بدبو نہیں آتی ہے، نبی کے جسم سے۔ جناب سلیمان کھڑے رہے، ہاتھ میں عصا تھا، قوم والے سمجھتے رہے جناب سلیمان رقبے میں کھڑے ہیں، جناب سلیمان خاموش کھڑے ہیں۔ جناب سلیمان کی موت کا کسی کو پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ جب دیمک نے نیچے سے لکڑی کو کھانا شروع کیا اور لکڑی جب گلنے لگی تو جناب سلیمان نیچے گرے۔ جب پتا چلا کہ جناب سلیمان تو مر چکے ہیں، یہ تھا نبی، سلطنتوں کا مالک، ہیبتوں کا مالک، حکومتوں کا مالک، چرن پرن پہ قابض تھا، ان پہ قبضہ رکھتا تھا، ان پہ اختیار رکھتا تھا، ان پہ اقتدار رکھتا تھا۔ لیکن ملک الموت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بیٹھ سکے۔ ایک تھا وہ سلمان، مدائن میں ملک الموت آیا دروازے پہ، کہا کون ہے؟ کہا واپس لینے آیا ہوں۔ سلمان کہتے باہر کھڑا ہو جا، ابھی میرا مولا نہیں آیا، ابھی میرا مولا نہیں آیا۔ سلیمان کو ملک الموت نے مہلت نہیں دی، اور سلمان کا ملک الموت کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا۔ اب میرے مولا کوفے کے ممبر پہ تھے، جناب سلمان تھے مدائن میں، مدائن کے گورنر، کچھ عرصے رہے مولا کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا وہاں سے وہیں سے جناب سلمان کے وہیں سے روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اور جناب سلمان اس وقت تھے بستر پہ اور مولا تھے کوفے کے ممبر پہ۔ اب تھوڑا سا اپنے ذہنوں میں تھوڑا سا منظر کشی کریے، مولا تھے ممبر پہ، جناب سلمان تھے بستر پہ، مولا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک بار مولا نے کہا وہ مان نہیں رہا، مولا نے کہا وہ مان نہیں رہا۔ سننے والوں نے کہا
مولا کون نہیں مان رہا؟ کہا وہی جسے ملک موت لینے آیا ہے۔ کہا کس کو لینے آیا ہے؟ کہا سلمان کو لینے آیا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے۔ اب کتابوں نے یہ لکھا دوستو کہ جناب سلمان نے کہا جب تک مولا نہیں آئیں گے میں جب تک جاؤں گا نہیں۔ ادھر مولا تھے کوفے میں، کتابوں نے لکھا کہ مولا کوفے سے مدائن گئے۔ میرا عقیدہ کہتا ہے مولا اسی منبر پہ بیٹھے رہے اور ادھر مدائن بھی گئے، مولا ادھر منبر پہ خطبہ بھی دیتے رہے اور مدائن میں گئے۔ مولا پہنچے، سلمان نے کہا مولا آ گئے، السلام علیکہ، سلام کیا۔ مولا نے کہا سلمان جا کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا مولا آپ کو چھوڑ کے جانے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ مولا نے کہا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ کہا مولا آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا سلمان بے فکر ہو کر جا، یہاں بھی ہمیں وہاں بھی وسیلہ ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اب یہ ہے وسیلہ زخمی، جب زخمی وسیلے ہوتے ہیں نا تو یہ راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وسیلے، یہ ٹوٹے پھوٹے جو وسیلے ہوتے ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اب اندازہ لگایا آپ نے کہ حجت وہ ہے جو دلیل ہے، اور وہ دلیل بن کر سامنے آتی ہے، وہ بن کے دکھاتی ہے وہ دلیل کہ دیکھو ہم ہیں، ہر ایک پر اختیار و اقتدار رکھنے والا، سارا انتظام و انصراف ہمارے ہاتھ میں چلا رہے ہیں، اس کائنات کو ہم بچا رہے ہیں، اس کائنات کا نظام ہر ایک ہم چلا رہے ہیں۔ آیت پڑھ دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ والشمس والقمر تقدیر العزیز الحکیم، یہ سورج اور چاند اللہ کی تقدیر ہے، یہ سورج اور چاند اللہ کی تقدیر ہے۔ تفسیر نگاروں نے لکھ دیا صاحب سورج جو نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت تقدیر العزیز الحکیم، یہ سورج و چاند اللہ کی تقدیر ہے، عزیز الحکیم کی تقدیر ہے۔ سورج کو جو مشرق سے نکلے غروب و مغرب میں، وہ سورج یا وہ چاند جو انتظار کرے کہ سورج چھپے تو میں آؤں، وہ شمس و قمر ہوں گے کیا؟ وہ شمس و قمر ہوں گے کیا؟ کیا وہ سورج ہوگا جو انگلی سے ادھر سے ادھر ہو جائے؟ کیا وہ سورج ہوگا؟ کیا وہ سورج ہوگا؟ کیا وہ چاند ہوگا جو اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائے؟ نہیں دوستو، تفسیر نگاروں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ اللہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا ہے جو لامعنی ہو، وہ تو قادر الکلام ہے، وہ تو خالق الکلام ہے۔ وہ انہی کی مثال کیوں دے گا کہ شمس و قمر تقدیر العزیز الحکیم ہے؟ یہ چاند اور سورج نہیں اللہ کی تقدیر ہے، بلکہ یہاں پہ شمس ہے وہ محمد الرسول اللہ، اور قمر ہے وہ علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اسی لیے سورہ شمس میں کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، وہ سورج جب نکلتا ہے اس کی ضیائیں باہر نکلتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چاند چلتا ہوا آتا ہے، یہ بتاتا ہے جہاں رسول ہے وہاں علی ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد اے علی بس تمہیں تو میری تقدیر بھی ہو۔ مولا آپ کی سلامت رکھے، آپ بلند ترین صلوات بھیجیں۔ تمہیں تو میری تقدیر ہو، تمہیں تو میری تقدیر ہو، تقدیر جو قادر ہو، تقدیر جو قدرت رکھے، تقدیر جو خود انسان کا سارا اعمال نظام بنائے۔ میں نے پہلے حدیث پڑھی معصوم کی، اس کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھی۔ اب معصوم جو ہے وہ ہر دور میں معصوم کی دلیل ہوگی، یعنی کیا کہا؟ حجت وجود کی دلیل، حجت وجود کی دلیل، معصوم کی دلیل ہوتا ہے، ہر معصوم دوسرے معصوم کی دلیل ہے۔ جو معصوم ہے رسول اللہ کی دلیل مولا علی کی دلیل امام حسن کی دلیل امام حسین کی دلیل سید سجاد کی دلیل امام محمد باقر کی دلیل جعفر صادق کی دلیل موسیٰ کاظم کی دلیل امام علی رضا کی دلیل محمد تقی کی دلیل علی نقی کی دلیل حسن عسکری کی دلیل امام زمانہ، اور امام زمانہ نے غیب میں رہ کر یہ بتا دیا ہے ہم جس کی
کی دلیل ہے وہ بھی غیب میں، ہم بھی غیب، وہ بھی غیب میں، ہم بھی غیب، وہ بھی غیب میں، ہم بھی غیب۔ اب پوچھنے والے کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر آنے والا پیچھے جانے والے کی دلیل ہو؟ کہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی دلیل مولا علی کیسے؟ وہ نبی، یہ ولی، وہ نبی، یہ ولی۔ چلے مولا علی کی دلیل تو امام حسن ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کیسے ہوتے ہیں، اور جو بھی پوچھے اس کو یہ بتا دیجئے گا ایسے ہوتے ہیں دلیل۔ جب انسانیت تھپیڑے کھاتی ہوئی، ظلم کے سمندر سے چکر کھاتی ہوئی، در علی پہ آ کے سجدہ ریز ہوئی، یا علی مجھے بچا لیجئے، تخت سنبھال لیجئے، تو مولا نے کہا کہ تخت نہیں سنبھالتا، لیکن میں چاہتا ہوں اس معاشرے کو جس کو ان لوگوں نے برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور زمین پر ہمارے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے، میں دلیل بن کے دکھانا چاہتا ہوں۔ مولا کے پاس آئے نا، مولا کے پاس آئے کہ مولا تخت سنبھال لیجئے، مولا کہنے لگے اب اس در پہ کیوں آئے ہو جب اس در کو چھوڑ کے چلے گئے؟ اب اس در پہ کیوں آئے ہو؟ اس در پہ چھوڑ، کہا نہیں صاحب مولا یا علی اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو وہ تینوں تھے وہ تو چلے گئے جو آپ کی مخالفت میں آگے آگے ہوتے تھے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، اگر آپ تخت سنبھال لیجئے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہے۔ مولا نے کہا کیا شرائط ہے؟ کہ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے اور سنت شیخین پہ عمل کریں گے۔ لیکن مولا نے کتنا علمیت جواب دیا، قسم خدا کی ایسا جواب صرف صاحب نہج البلاغہ دے سکتے، کتنا دانشمندانہ جواب دیا۔ ورنہ مولا کہتے نہیں کروں گا عمل، کیا کر لو گے؟ سنت شیخین کو میں پابند ہوں تمہارا۔ مولا کہتے ہیں اچھا قرآن تو صحیح ہے، سنت نبی بھی صحیح ہے، سنت شیخین الگ کیوں ہے؟ کیا سنت شیخین سنت نبی سے الگ تھی؟ یہ صاحب نہج البلاغہ جواب دے سکتا ہے۔ خیر مجھے تو کچھ اور آپ کو سمجھانا ہے، کچھ اور بتانا ہے۔ ہر معصوم دوسرے معصوم کی دلیل ہوتا ہے، ہر معصوم دوسرے معصوم کی حجت ہوتا ہے۔ مولا نے کہا، مولا مان گئے۔ اب سارا مدینہ اس آرزو میں بیٹھ گیا کہ چلے تخت تو علی کو مل گیا ہے، لیکن اب توہین علی کی کیسے کریں؟ توہین کس طرح کریں؟ کیونکہ وہ تو ہر وقت توہین کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے نا کہ توہین کیسے کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ علی آج جب آئیں گے مسجد میں تخت پہ بیٹھنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے جب آئیں گے، ہم دیکھیں گے علی مسجد میں آتے ہیں تو کس زینے پہ ممبر کے جا کر ایسے ہی جیسے یہ ممبر بنا ہے نا، اب اس کو دیکھیں جیسے یہ ممبر بنا ہے، ایسے ہی ممبر تھا رسول اللہ کے زمانے میں، ایسے ایک ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پہ رسول اللہ پہلے خطبہ دیتے تھے، پھر جو خاصبین آئے وہ بھی اس پہ بیٹھنے لگے۔ جب رسول اللہ تھے وہ سب سے اوپر والی جگہ پہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے بعد جب وہ پہلے والے صاحب آئے انہوں نے ایک زینہ نیچے چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ وہاں پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کی جگہ۔ جب وہاں تم ان کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، جب وہاں ان کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ لیکن اپنے جواب پہ خود انسان پھنس جاتا ہے کہ نہیں سب وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ سارے جتنے تفسیر نگاروں نے، مورخوں نے، ان کے تاریخ نگاروں نے یہ لکھا کہ نہیں صاحب پہلے والے صاحب جو تھے ان کو رسول اللہ کی بڑی عزت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی عظمت تھی، انہوں نے کہا نہیں جہاں رسول بیٹھتے تھے ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ ایک زینہ نیچے چلے گئے۔ اب جو دوسرے سیکنڈ نمبر والے آئے وہ سب سے بڑے بدماش تھے، وہ آئے، اب انہوں نے کہا نہیں صاحب اوپر تو رسول اللہ بیٹھتے تھے، پہلے والے پہ بڑے والے صاحب بیٹھتے تھے، میں ان کی جگہ بھی نہیں بیٹھوں گا، میں دوسرے زینے میں بیٹھوں گا۔ ممبر کے فقط 3 زینے تھے، اب جو تیسرے آئے وہ تیسرے میں بیٹھ گئے۔ اب کوئی نہ زینہ بچا نہ خلیفہ بچا، نہ زینہ بچا نہ خلیفہ بچا۔ آج آ رہا تھا ابو طالب کا بیٹا،
آج آ رہا تھا ابو طالب کا بیٹا، آج آ رہا تھا رئیس فتح کا بیٹا، آج آ رہا تھا کل ایمان، آج آ رہا تھا عین اللہ، آج آ رہا تھا اسد اللہ، آج آ رہا تھا حزب اللہ، آج آ رہا تھا حزب اللہ، آج آ رہا تھا اسد اللہ، آج وہ آ رہا تھا جو شب ہجرت پہ سونے والا تھا، آج وہ آ رہا تھا وہ جو نبی کو بچانے والا تھا، آج فاتح بدر آ رہا تھا، آج فاتح حنین آ رہا تھا، آج خیبر کا علمدار آ رہا تھا، آج خندق کا کل ایمان آ رہا تھا، آج حنین کا فاتح آ رہا تھا، آج منبر کا خطیب آ رہا تھا، آج مسجد کا نمازی آ رہا تھا، آج میدان کا غازی آ رہا تھا، آج علی ابن ابی طالب آ رہا تھا۔ آج تو علی آ رہے تھے، آج وہ تو نہیں آ رہے تھے نا جو اندھیری رات میں بیمار اونٹنی کو اونٹ بنا کر بیچتے تھے، یہی نا رسول اللہ کو بیمار اونٹنی کہہ کے بیچ دی جہاں بھی اونٹ ہے، اور رسول اللہ نے بھی اپنے رحمت کے رحمت للعالمین کی وجہ سے ان کی بات پہ یقین کر لیا۔ آج آ رہا تھا ابو طالب کا بیٹا، اب سارا مدینہ جمع ہو گیا، سب بیٹھ گئے آپس میں چیمے کو، مشورے ڈسکشن ہوتی ہے نا، وہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں نا، یا پڑھتے ہیں کہ سازشی عناصر نے یہ پروگرام بنا لیا کہ آج کسی طرح ان کو توہین ان کی کرنی ہے، بے عزت کرنا ہے۔ سب بیٹھ گئے کہ نہیں، آپس میں فیصلہ کر لیا، دیکھو بھئی آج آ رہے ہیں علی، اور منبر پہ 3 زینے تھے، تینوں تو ہو چکے ہیں ختم، اب اگر علی آئے تیسرے پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے آپ نے تیسرے والے کو تو تسلیم کر لیا، آپ نے تیسرے والے کو مان لیا، اگر دوسرے پہ بیٹھے تو کہیں گے آپ نے دوسرے والے کو مان لیا، اگر پہلے والے پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے آپ نے پہلے والے کو مان لیا، اور اگر آپ کہیں عرشے میں جو سب سے اوپر ہوتا ہے اسے عرشہ کہتے ہیں، اگر عرشے پہ بیٹھے تو ہم کہیں گے رسول اللہ کی جگہ بیٹھ گئے، جہاں پہ تینوں نہیں بیٹھے آپ وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا، اپنی طرف سے ساری پلاننگ کر لی، منصوبہ بندی ہو گئی، لیکن اللہ بھی کہتا ہے نا تمہاری منصوبہ بندی الگ ہے، ہماری الگ ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے نا تم جتنا مکر کرو خیر الماکرین، ہم بھی بڑے تمہارے منصوبوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہم بھی بڑے منصوبہ ساز ہیں۔ ادھر سارے بیٹھ گئے، سارے مدینے والے، کیا اب علی آئیں گے؟ اب علی آئیں گے، ان کو پتا ہی نہیں علی کوئی مسجد سے دور تو نہیں رہتے ہیں، علی کا گھر کا دروازہ تو علی کے گھر کا دروازہ تو مسجد میں کھلتا ہے نا، پر ادھر علی نے وقت ہوا، علی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ادھر ابو طالب کا لال اپنے سر پہ رسول کا امامہ سجا کے، اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کے، اپنے شانوں پہ قبا ڈال کے اس ہیبت خدا بندی کی طرح چلا کہ ہر طرف سے کبھی ملائکہ آ رہے تھے، کبھی جبریل آ کے قدموں میں رکھتے تھے، کبھی میکائیل آ کے سجدہ کرتے تھے، ادھر آدم آ رہے تھے ساتھ چل رہے تھے، ادھر نوح ساتھ چل رہے تھے، پیچھے عیسیٰ ساتھ چل رہے تھے، سامنے موسیٰ ساتھ چل رہے تھے۔ علی اس فورس کے ساتھ، اس فوج کے ساتھ، ایک تبکنت کے ساتھ، ایک شاہانہ انداز میں پہنچے۔ اب کہنے والے جو انتظار میں تھے آج علی کی توہین کریں گے، انتظار میں بیٹھ گئے۔ علی پہنچے منبر پہ، پہلا قدم رکھا، لوگوں نے کہا ارے جہاں پہ تیسرے بیٹھتے تھے وہاں کھڑے ہو قدم رکھ دیا۔ علی نے دوسرے پہ قدم رکھا، علی نے پہلے پہ قدم رکھا، علی عرصے پہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا لازم رسول اللہ، تم نے اللہ کے رسول کی جگہ پہ بیٹھے بھی نہیں قدم رکھ دیا۔ علی نے کہا گستاخ خاموش، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں نے رسول کے شانوں پہ گستاخ خاموش، تو نے سمجھا کیا ہے؟ تو اس لکڑی کے منبر کو لیا بیٹھا ہے، نے تو رسول کی شانوں پہ قدم رکھے، مہر نبوت پہ قدم رکھے، مہر نبوت پہ قدم رکھے ہیں میں نے، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اور علی نے جس کو جو کہا وہ ہو گئے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رسول اللہ نے کہا وہ نہیں ہوا۔ اب مشکل بات کر دی، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رسول اللہ نے کہا نہیں ہوا، علی نے کہا ہو گیا۔ بھائی رسول اللہ نے جنگ خندق میں، جنگ خندق نہیں پڑھو اطمینان رکھیے، جنگ خندق میں رسول نے کیا کہا؟ حاضر کلب کوئی ہے جو اس کتے کا جواب دے؟ عمرو بن عبدوت،
آیا تھا نا, آپ سنیں, عمرو بن عبدہ جب آیا اور آ کے رسول اللہ کے جو خیمے کی تناب تھی, جو رسی تھی, اس پہ نیزہ مارا, اور رسول اللہ نے کوئی ہے جو اس کتے کا جواب دے. کیا رسول نے کہا؟ کتا. پوری تاریخ سے کہیں مجھے دکھا دیں عمرو بن عبدہ کتا بناؤ, کہیں کتا بناؤ, نہیں بنانا. اس کتے کا کام تمام تو ابو طالب کے لال نے کیا, لیکن وہ کتا تو نہیں بنانا. رسول نے کہا تھا, یہ رسول تھا, یہ رسول تھا, ولی نہیں تھا. یہ رسول تھا, لیکن ولی جب کہتا ہے کتا بن جاتا ہے. مولا علی اپنے دربار بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے, لوگوں کو مال غنیمت بانٹ رہے تھے. ایک شخص کھڑے ہو کے کہنے لگا, اے علی تم نے انصاف نہیں کیا ہے. مولا نے آنکھیں جھکائے نیچے نیچے کہا, کیا کہا؟ کہا انصاف نہیں کیا ہے. مولا نے کہا کتے خاموش ہو جا. علی نے کہا کتا, وہ کتا بن گیا, وہ کتا بن گیا, وہ فوراً کتا بن گیا. بھئی یہ تاریخ کی باتیں ہیں, وہ فوراً کتا بن گیا. ادھر رسول نے کہا کتا نہیں بنا, ادھر علی نے کہا فوراً کتا بن گیا. اب کتا بن گئے, مدینے سے نکلا, ادھر لوگ جو تھے انسان, مسجد میں تھے انسان, وہ کتا بنا. لوگوں نے مار مار کے باہر نکال دیا, وہ باہر نکلا. اب کتے کی جب شامت آتی ہے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے, وہ گھر کی طرف بھاگا. اس کی بیوی روٹیاں پکا رہی تھی, پیچھے پیچھے مدینے کے اوباش بچے بھی تھے, پتھر مار رہے تھے. اب جو کتا آتا دیکھا, بیوی نے لکڑی اٹھائی, مارنے لگا. کتے کی آواز آئی, مارنا نہیں, میں تیرا شوہر ہوں. بیوی نے کہا تو کتا کیسے بنا, کہیں علی کو تو کچھ نہیں کیا. صلوات بھیجئے محمد والے. حجت کے قائل ہیں. ہمارا موضوع شرک ہے, اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم علی اللہ کہتے ہیں, بخدا ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. علی ولی اللہ کے, علی اور اللہ کے بیچ میں ہے ولایت, اور ولایت کہتے ہیں اختیار کو, ولایت کہتے ہیں پاورز کو, پاورز ڈپیوٹ کرنے کو کہتے ہیں ولایت, اور جس کو ملے اسے کہتے ہیں ولی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ جس کو پاور ملے وہ ہے ولی, جس کے پاس پاور ہو, پاور کو کہتے ہیں ولایت. اب سمجھ میں آ گئی آپ کے بات کہ ولایت اور ولی کیا ہوتا ہے. میں شرک سمجھا رہا ہوں, شرک سمجھا رہا ہوں کہ جو شرک کی تعریف دنیا نے کر رکھی ہے وہ غلط ہے. اصل تعریف یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ ولایت کہتے ہیں اختیار کو, ولی کہتے ہیں جو اختیار دے جس کو ملتا ہے. اب قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَنَصِيرٍ. اللہ کسی کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. ارے ابھی تو میں نے کہا کہ علی ولی ہے, اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَنَصِيرٍ. اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. ولی کہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہو, نصیر کہتے ہیں جو مدد کرے, جو نصیر ہو مدد کرے. یہ ہے سورہ عنکبوت جس میں اللہ نے کہا میوں ولیوں و نصیر. تفسیر نگاروں نے لکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو سورہ اسرا میں آگے جا کے کیوں کہتا ہے کہ بلّہ کا سلطان النصیرہ, اے محمد ہم سے دعا کرو کہ مجھے کوئی سلطان النصیرہ, مجھے نصیر مدد کرنے والا دے. پروردگار تو خود نصیر ہے, تو خود کیوں نہیں مدد کر, خود نصیر ہے. دیکھیں شرک سمجھا رہا ہوں, شرک بتا رہا ہوں, خدا سمجھا رہا ہوں, ولی سمجھا رہا ہوں آپ کو. پہلے کیا کہا سورہ عنکبوت میں, پھر تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو معیار کو بلند کریں, اپنی معیار سماعت کو ذرا بلند کریں. پہلی آیت میں سورہ عنکبوت میں کیا کہا, ما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر. اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. سورہ اسرا میں کہا ملت کا سلطان النصیرہ, کہ مجھے ایک نصیر دے, مجھے ایک سلطانہ نصیر دے جو میری مدد کرے. پھر اللہ خود بھی کہے کہ میرے علاوہ کوئی نصیر نہیں, اور پھر رسول کہے مجھے نصیر دے, اور رسول کو علی دے کے خدا کہے اے محمد تجھے میں نے نصیر دے دیا ہے, تجھے میں نے نصیر دے دیا ہے. اب سمجھو آیت کو, اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نصیر بنا دوں اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں.
کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے محمد. کبھی خود سے بھی پڑھ دیا کرے صلوات, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم جسے نصیر دیکھ رہے ہو وہی ولی. اچھا چلے چلے ولی کی ایک اور تعریف بتا دو. ولی کی ایک اور آپ کو تعریف سورہ انعام میں کہتا ہے اللہ فاطر السماوات ہے, یطعم وہو یطعم ولا یطعم. فاطر السماوات جو زمین آسمان کا مالک, بنانے والا. فاطر کہتے ہیں بنانے والے کو. فاطر السماوات والارض, اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنایا. اور پھر اللہ اگر زمین و آسمان بنانے والا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ؟ وہ ولی ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا بس کھلاتا ہے. خود نہیں کھاتا بس کھلاتا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کے ذہن وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے. کوئی ایک گھر تھا جس میں 3 دن تک فرشتے آ کے کہتے تھے ہمیں روٹی دے دو, ہمیں روٹی دے دو. دینے والے خود نہیں کھاتے تھے, فرشتوں کو دے دیتے تھے. بھائی فرشتے دینا ہمارا تو ایمان ہے, لیکن بن کے کیا آئے تھے؟ ایک دن آئے یتیم ہے اسیر ہے, یہی کہا نا ہم فقیر ہیں یتیم ہیں اسیر ہیں, تینوں دن یہی کہا. تھے فرشتے. مولانا مودودی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ وہ کوئی مدینے کے کوئی عام فقیر نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو در فاطمہ زہرا پہ آتے تھے, 3 دن تک روٹیاں مانگتے تھے. وہ روٹیاں مانگ کے یہ بتاتے رہے کہ ہم فرشتے ہیں لیکن فقیر بن کر آئے ہیں, یتیم بن کر آئے ہیں, اسیر بن کر آئے ہیں. آج اگر مولانا مودودی زندہ ہوتے پھر میں مولانا مودودی سے پوچھتا مولانا مودودی آپ کا شکریہ کہ آپ نے پہچانا وہ فرشتے ہیں, لیکن پھر اتنا بھی بتا دیجئے فرشتے تو وہ ہیں نہ جنہیں بھوک لگتی ہے, نہ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں. جب جن کو بھوک نہیں لگتی پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دراصل اللہ سورہ دہر آیت نازل کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے دیکھو ولی کو پہچانو. ولی وہ ہوتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ولی وہ ہوتا ہے, دیکھیں ولی وہ ہوتا ہے جو سلطان النصیرہ ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو اختیار رکھتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو اقتدار رکھتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو کلی اختیار رکھتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو قانون نفاذ کراتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو نظام چلاتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو اقتدار چلاتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو کائنات چلاتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو موت دیتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو کائنات کا ہر نظام چلاتا ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب, فاطمہ زہرا, حسن اور حسین, ان 5 نے اپنے گھر سے روٹیاں دے کر یہ بتا دیا کہ کائنات کو رزق بھی یہیں سے ملتا ہے اور جان بھی یہیں سے ملتا ہے. ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو, مقام کیا میں ولی کا لکھوں. ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو, مقام کیا میں ولی کا لکھوں. قلم ہو انوار سے تراشا, قلم ہو انوار سے تراشا, لعاب احمد کی روشنائی, ردائے زارا ملے اگر تو میں نام مولا علی کا لکھوں. ولی میں نے بتایا حجت. آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں. حجت, دلیل, ولی. حجت اور دلیل 3 جگہ اللہ نے تعارف کرایا قرآن میں. 23 مقامات ہیں, 23 آیتیں ہیں قرآن میں جہاں اللہ بار بار کہتا ہے اللہ ولی ہے, اللہ ولی الذین, اللہ ولی, اللہ ولی, اللہ ولی, اللہ ولی. 23 جگہوں پہ اللہ نے کہا. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے پہچان لو ولی کون ہوتا ہے, پہچان لو ولی کون ہوتا ہے. نہیں, جملے کو بدل دوں, پہچان لو جو ولی ہوتا ہے وہ کیا کروں, کہاں جاؤں میں, کہاں جاؤں. خدا کے پاس جملے کو سمجھے میں نے کیا کہا ہے. ولی وہ ہوتا ہے, ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں, اور ولی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اللہ ولی الذین,
جو ولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے 23 مقام پہ کہہ دیا کسی اور کو ولی نہ بنانا، کسی اور کو حجت نہ بنانا، کسی اور کو حجت اللہ نہ بنانا، کسی اور کو حجت الاسلام نہ بنانا، کسی اور کو آیت اللہ نہ بنانا۔ دیکھو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جان لو 23 مقام پہ اللہ کہتا رہا، بار بار سمجھاتا رہا، بار بار سمجھاتا رہا۔ دیکھو آپ بھی سمجھ جاؤ، دیکھو آپ بھی سمجھ جاؤ، کوئی ولی نہیں میرے علاوہ۔ جب 23 مقام پہ کہہ چکا پھر اس نے کہا اب وقت آ گیا ہے سورہ مائدہ کی میں آیت بھیجوں، انما ولیکم اللہ رسول الذین والذین آمنوا والآمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات اللہ ولی۔ جب 23 دفعہ اسے سمجھا لیا نا، اس نے دیکھا آپ تیار ہو گئے۔ وہ زمین پر بیج لگانے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے نا کہ زمین ہموار ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اللہ نے دیکھا آپ سمجھ گئے، پھر اللہ نے کہا اللہ ولی، رسول ولی، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے۔ بچپن سے یہی سنا نا ماشاءاللہ، سارے یہاں پہ ماشاءاللہ بچپن سے آپ خاندانی شیعہ ہیں، کوئی رات آدھی رات کو تو ہونے والے نہیں ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، سادات بھی ہیں، خیر سادات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ زیادہ تر کو میں جانتا ہوں خاندانی مسجد سے سننے والے ہیں، خاندانی عزاداری کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو تو ہر آدمی جانتا ہے، لوگوں نے گھروں میں سجائی بھی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ یہاں پہ اللہ نے کہا میں ولی، رسول ولی، پروردگار کہہ دیتا نا علی بھی ولی۔ دیکھیں سوچیں خدا کے واسطے سوچیں۔ اللہ نے کچھ اور یہاں پہ کہہ بتانا ہے، کچھ اور کہلوانا ہے۔ اللہ بھی جانتا ہے یہ امت اس طرح باز آنے والی نہیں ہے۔ اگر میں کہہ دیتا نا اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، سارے جتنے چھوڑ دے اپنے سارے نام علی رکھ کے کہہ دے، سارے رکھ لیتے کہتے ہم علی ہیں، ہم علی ہیں، ہم علی ہیں، ہم علی ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، علی ایک ہی۔ ابھی آپ نے پڑھا نا علی بن نہیں سکتا، بنانا اور بھی مشکل۔ میں آپ کی تصحیح کر دوں، مجھے سلام ہے آپ کو بھی، لکھنے والے کو بھی۔ علی بننا اور مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم آپ کے شہر پہ جان قربان ہے، لیکن علی وہ ہے جس کو اللہ نے بیان بنایا نہیں بلکہ اللہ نے اپنے سے جدا کیا۔ بنائی ہوئی چیز میں مرحلے ہوتے ہیں، بنائی ہوئی چیز میں اسٹیپس ہوتے ہیں، بنائی ہوئی چیز میں کہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ ختم کرنا پڑتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کچھ سنوارنا پڑتا ہے، کچھ بنانا پڑتا ہے۔ علی کو بنایا نہیں، خود سے جدا کیا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا انا والی نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے اور وہ نور اللہ ہے۔ بس اس نور میں دو ٹکڑے ہوئے، میں محمد بن گیا، وہ علی بن گیا، لیکن ہم دونوں میں محمد بن گیا، سنو میں محمد بن گیا، وہ علی بن گیا، لیکن ہم دونوں جب دل چاہتا ہے وہ محمد بن جاتا ہے، میں علی بن جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے یہ بن جاتا ہے، وہ علی بن جاتا ہے، میں علی بن جاتا ہوں، محمد بن جاتا ہوں۔ اچھا آپ نے نعرے لگا لیے نا، اب آپ کو پریشان کروں تھوڑا سا، اب آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دوں۔ آیت یہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہی آیت ہے۔ وہ راکعون، حالت رکوع میں، واقعہ یہ ہے مسجد نبوی میں مولا کے رکوع میں سائل آیا۔ آج بہت بڑا راز کھولوں گا میں، برداشت کر لینا خدا کے واسطے۔ بعد میں جتنا لڑ لینا ابھی سمجھ جانا، بعد میں جتنا لڑ لینا ابھی سمجھ جانا۔ آج بڑا راز کھولنے والا ہوں میں۔
اور یہ راز ہر جگہ کھلتا نہیں ہے، یہ راز اپنے آپ کھلتا ہے. مولا جب حکم کرتے ہیں جب ہی کھلتا ہے، ورنہ مولا نے کہا نا ہر جگہ ہر ایک سے ہر بات نہ کرو. مولا نے کہا نا میں اس لیے آپ کے ذہنوں پر آپ کے دلوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. پریشان ہو جائے تھوڑا سا، کیا کہا؟ حالت رکوع میں، مولا تھے حالت رکوع میں، نماز پڑھ رہے، رکوع میں تھے، سائل آیا، سوال کیا، مولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، انگوٹھی تھی. یہی ہے نا مہندی بھائی، کوئی میں نے ملاوٹ کی، کچھ بدلا، کوئی تبدیلی کی، ایسا ہی ہے نا، سب نے یہی پڑھا. اب مجھے بتائیں اس نے کھانے کو مانگا تھا، اس نے تو مانگا تھا زندگی گزارنے کو، یہ اتنی سی انگوٹھی کیا کرے گی، یہ اتنی سی انگوٹھی کیا کرے گی. مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتار لی، لے کے چلا گیا. اب وہ انگوٹھی کیا تھی سنو دوستو، وہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان کی، جناب سلیمان کی. اور زکات دی مولا نے، زکات دی مولا نے. زکات وہ ہوتی ہے جس کا نصاب ہوتا ہے، زکات کا نصاب ہوتا ہے 2.5% جو شریعت جانتے ہیں. 2.5%، 2.5% آپ کو کس پہ دینا ہے؟ سونا پہ، چاندی پہ، جنس پہ، مویشی پہ، مال غنیمت پہ. 2.5% زکات کا ہوتا ہے نصاب، زکات کا ہوتا ہے نصاب. آپ اپنی مرضی سے نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر. بھائی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ مذاق تھوڑی ہے زکات کہ جیب میں جو نکالا لو جی یہ زکات نا. زکات کا پوری کیلکولیشن ہے، پورا حساب کتاب ہے. ہاں بھائی کتنے جانور، کتنے مویشی، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنے جنس ہے، کیوں ہے، جو ہے کیا ہے تمہارے پاس، اور اس کے بعد مال غنیمت کیا کیا ہے تمہارے پاس، یا معدنیات کچھ تمہارے پاس زمین سے نکلا ہے، وہ سب ملا کے کیلکولیشن کر کے کہا جاتا ہے سب آپ کی اتنی زکات بنی ہے. اس نے کہا کوئی ہے کچھ دے، علی نے دیا. آیت آئی کہ زکات دی. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ خیرات دی ہے، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا صدقہ دیا ہے. ارے دوستو ذرا سا غور کرو، میں آرے سماعت کو بلند کرنا، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. مولا نے انگوٹھی دی، انگوٹھی تھی جناب سلیمان کی. جناب سلیمان جب پہنتے تھے تو ان کو اختیار ملتا تھا، اقتدار ملتا تھا. جناب سلیمان کو دی تھی مولا علی نے. جناب سلیمان کی حکومت میں نے پہلے بتائی کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی. علی نے اس حکومت کا زکات ایک انگوٹھی سے دے کے بتا دیا کہ ہم جس کو جتنا چاہے دے دے، ہم جو دیتے ہیں وہی زکات. ہم جو دیتے ہیں وہی بتاتا ہے. اب اصل بات تو ابھی مجھے کہنی ہے، ابھی تو بات میں نے وہ جملہ کہا ہی نہیں ہے جو مجھے کہنا ہے. مولا کہاں تھے؟ نماز، یہی ہے نا، نماز میں تھے نا، نماز پڑھ رہے تھے. اب مولا کا خود فرمان ہے. کسی نے پوچھا مولا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مولا نے کہا میں اپنے اللہ سے گفتگو کرتا ہوں. آپ کی ہماری والی نماز تھوڑی ہے کہ جو چیز نہیں مل رہی ہو نماز شروع کر تو مل جائے گا. ہماری نماز تھوڑی ہے ایک رکوع بھول گئے، ایک سجدہ بھول گئے، کہیں بسم اللہ بھول گئے، کہیں درود بھول گئے، کہیں قنوت بھول گئے، کہیں پہ خود کو بھی بھول گئے. ہماری نماز تو ایسی ہے، ہماری نماز تو بس جو ہے نپٹانے والی نماز ہے. علی کہتے ہیں میری نماز اللہ سے گفتگو ہوتی ہے نا. ایسے مولانا نے خود کہا کہ میری اللہ سے گفتگو نماز ہوتی ہے. گفتگو کر رہے تھے علی کس سے؟ اللہ سے. دروازے پہ کون آیا؟ مفسروں نے لکھا جبرائیل. دروازے پہ کون آیا؟ جبرائیل. جبرائیل نے آگے سوال کیا، سب نے یہی لکھا فرشتہ تھا، جبرائیل تھا، آیا سوال کیا. اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ جب دو بڑے گفتگو کر رہے ہو، جب دو بڑے گفتگو کر رہے ہو تو چھوٹے کی مجال ہے کہ بیچ میں بولے. ہے مجال بھائی، دنیا کا اصول ہے. میں نہیں بھائی آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہو اور آپ کے پاس بیٹا آ جائے، اس کی مجال ہے کہ بیچ میں بولے، وہ انتظار کرے گا پہلے آپ گفتگو ختم کر لیں پھر میں بات کروں گا. بھائی یہی ہے نا، یہی ہے ہمارے زمانے کا، ہمارے معاشرے کا یہ اصول ہے نا. یہ تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کا اصول ہے. کیا جبرائیل نہیں جانتا؟
کیا جبرائیل نہیں جانتا؟ وہ جبرائیل جو دروازے سے جب تک دستک کر کے فضا سے اجازت نہ لے لے اور فضا سے کچھ چیخ پکار نہ سن لے. پھر جناب فضا جبرائیل بھی چیخ پکار کرتی تھی. ایک دن آیا جبرائیل, دروازے میں دستک دی, کون ہے؟ کہا جبرائیل. فضا نے کہا کہاں بھاگ گیا تھا؟ یہ برتن دھو پہلے. خدا کتابوں نے لکھا. جناب فضا ایسا بات کرتی تھی جبرائیل سے. بھائی جناب فضا پہ کبھی پڑھیں گے, بتاؤں گا. جناب فضا کو بس ایک جملہ کہہ دو جناب فضا کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں جب ہمارا نور عرش نور پر ایک نور کا طواف کرتا تھا تو ایک نور ایسا تھا جو ہمارا طواف کرتا تھا, وہ جناب فضا. یہ کتاب ہر کتاب نے لکھا ہے, ہر کتاب نے یہ بات لکھی. بس میری بات کچھ اور ہے, میں کہیں بھی جبرائیل کی یہ طاقت ہے, یہ مجال ہے کہ بیچ میں بول سکے. یہ مولا علیہ گفتگو کر رہے تھے نا. اگر جبرائیل مجال نہیں ہے, اگر جبرائیل کی مجال نہیں ہے تو اس نے سوال کیسے کیا؟ یا تو مانو کہ جبرائیل نے گستاخی کی, یا تو مانو جبرائیل نے گستاخی کی, یا پھر مانو جبرائیل نہیں تھا کوئی اور تھا. یا تو مانو کہ جبرائیل نے گستاخی کی, یا پھر مانو جبرائیل نہیں تھا تو کون تھا؟ معصوم سے پوچھا یہ کس کی ہمت تھی, یہ کس کی مجال تھی جو علی گفتگو کر رہے ہو اللہ سے اور وہ بیچ میں بولے. معصوم نے کہا وہ کوئی اور خود نہیں تھا, ہمارے جد علی تھے. علی جب گفتگو کریں صرف علی بول سکتے. اب آپ کہیں گے علی گفتگو کر رہے ہیں, علی کیسے بول رہا ہے؟ اب میں کتنی بار بتاؤں, کل بھی میں نے بتایا تھا علی ایک وقت میں کہاں تھے. کل بتایا تھا نا کہ علی بھائی ایک وقت میں کہاں تھے, سب میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ علی ہمارے یہاں, علی ہمارے یہاں. یہ علی یہ علی سے جب گفتگو کرتا ہے تو بس علی ہی بولتا ہے, کسی کی مجال نہیں جو بول سکے. جب علی بولتا ہے تو پھر علی بولتا ہے, اور علی جب بولتا ہے پھر کسی میں دم نہیں کہ بول سکے. لیکن علی وہ علی ہے جس کی بات سننے والا تو چھوڑے, یہاں تو پتھر برسانے والے تو ختم ہو گئی. زبان سکھاتا تھا اس علی کی بیٹیاں شام اور کوفہ میں پتھر کھاتے ہوئے جا رہے ہیں. علی کی بیٹیاں, علی کی ہر بیٹی علی. شہزادی زینب نے کہا تھا نا جب شام کے دربار میں بی بی نے خطبہ دیا, پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, بس ایک جملہ کہوں گا. جب بی بی خطبہ دینے کھڑی ہوئی ہیں تو یزید نے پوچھا یہ کون ہے, تو شبر نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی. شہزادی نے فوراً تصحیح کی, کہا یزید جان لے میں علی کی بیٹی بھی ہوں اور علی بھی ہوں, میں علی بھی ہوں. علی کی بیٹی نے علی بن کے دکھایا. علی کی ہر بیٹی علی تھی عزیزانو, علی کی ہر بیٹی نے علی کے اس طرح علی کی جو دین کے لیے, دین بچانے کے لیے علی نے قربانیاں دی تھی, ہر بیٹی نے اسی طرح دین کی حفاظت کی جیسے علی کے بیٹوں نے کی. علی کے بیٹوں نے اگر سر کٹائے, علی کی بیٹیوں نے چادریں دی. علی کے بیٹوں نے اگر تیر کھائے, علی کی بیٹیوں نے پتھر کھائے. علی کے بیٹوں کی لاشیں جب پامال ہوئی تو علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں بے پردہ شرابیوں کے مجمع میں چلتی, ہر قدم پہ شمر اعلان کرتا جاتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا یہ کون ہے, یہ حسین کی بہن ہے, یہ کربلا سے آئی ہے. ارے یہ اعلان کرتا تھا علی سے جس کو جو بدلہ لینا ہو, علی کی بیٹی آ گئی. کوفے شام والے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے علی کی بیٹیوں پہ صرف پتھر نہیں برساتے تھے, جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ برساتا, جس کے ہاتھ میں پتھر آیا وہ پتھر مارتا تھا.
جس کے ہاتھ میں لکڑی آئی وہ لکڑی مارتی تھی، جس کو کچھ نہ ملا وہ آگ جلا کے آگ کے انگارے پھینکتا۔ سرداروں علی کی بیٹیاں ایسے چلی جائے۔ آج علی کی ایک ایسی بیٹی کا ذکر ہے جو بھائی کے انتظار میں بوڑھی ہو گئی۔ فاطمہ کی 3 بیٹیاں ہیں، رسول کی 3 بیٹیاں ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ رسول کی 3 بیٹیاں ہیں، رسول کی 3 بیٹیوں کے بال جوانی میں ہی بچپن میں ہی سفید ہو گئے۔ ایک بیٹی وہ ہے جسے دربار نے بال سفید کر دیا، ایک بیٹی وہ ہے جسے شام کے زندان نے بال سفید کر دیا۔ جناب سکینہ جب بابا کا سر آیا تھا نا، جناب سکینہ نے 3 بین کیے تھے، جس میں ایک بین یہی کیا تھا، بابا مجھے اتنا بتا دے 57 برس کی زندگی میں کیا تو نے 3 برس کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے اس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ اور ایک ہے فاطمہ صغرا، فاطمہ صغرا وہ علی کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی، جس کے بال بھائی کے انتظار میں سفید ہو گئے۔ اللہ جانے کس طرح سے فاطمہ صغرا نے وقت گزارا ہوگا بھائی کے انتظار میں۔ حضرت میری بہنیں بھی سن رہی ہے، آپ کی بھی بہنیں ہیں، سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بار سوچنا کہ بہنیں جب انتظار کرتی ہیں بھائیوں پہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے جب بھائی سے کوئی کہے کہ تیری بہن انتظار کر رہی ہے، اور بہنیں بھی بھائیوں کا انتظار کرتی ہیں اس طرح کہ بھائی کی کوئی خبر آ جائے، بھائی سے کوئی بات ہو جائے، بھائی ہمیں دیکھنے آ جائے، بھائی ہمیں ملنے آ جائے۔ ہائے قسمت فاطمہ صغرا کی، بھائی نہ مل سکا نہ بھائی آ سکا۔ بہت سکون سے مذاہب پڑھوں گا لڑارو، آج اس کے مسائل میں جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہائے وہ بی بی فاطمہ صغرا ہے جو بھائی کے انتظار میں وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ عزیزانو جب 28 رجب کو جب قافلے کی تیاری ہونے لگی نا، تو امام حسین نے، میرے مولا حسین نے غازی سے کہا غازی یہ فہرست ہے، یہ فہرست ان میں سب کے نام ہیں، جس کا نام ہے اسے اماریوں میں بٹھاؤ۔ عزیزانو غازی نے اماریاں بلوائیں، صحن میں لا کے رکھی، اونٹ لا کے بٹھائے گئے، اب تیاری شروع ہو گئی۔ ایک بار غازی آتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں مولا اماریاں تیار ہیں، مولا ہماریاں تیار ہیں۔ ادھر جتنی علی حسین کے گھر میں خواتین تھی، کنیزیں جا جا کے ہر بی بی سے پوچھتی تھی بی بی حسین جا رہے ہیں، کیا آپ کو بھی لے کے جائیں گے؟ کیا آپ کو بھی لے کے جائیں گے؟ ملکہ شام سے آ کے کنیز نے پوچھا بی بی حسین جا رہے ہیں، کیا آپ کو لے کے جائیں گے؟ شہزادی زینب کہتی ہے میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، حسین میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ شریعت کا معاملہ ہے اور میرے شوہر بیمار بھی ہیں، اگر حسین اجازت نہ ملی میرے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سے تو حسین کبھی نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے، اگر میں نہ گئی تو ایک دروازے سے حسین کی سواری نکلے گی، دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ، دوسرے سے دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ ہزاروں کنیزوں نے پھر ایک دوسری بی بی سے پوچھا، علی کے ایک اور بیٹی سے پوچھا بی بی حسین جا رہے ہیں، کیا آپ کو ساتھ لے جائیں گے؟ بی بی ام کلثوم کہتی ہے کربلا میں سنا ہے قربانیوں کی ضرورت ہے، میرے پاس تو کوئی قربانی نہیں ہے جو میں دے سکوں، اللہ جانے حسین لے کے جائیں نہ جائیں، اللہ جانے حسین لے کے جائے نہ جائے۔ ذرا سنو گے، پھر کنیزوں نے کس سے پوچھا؟ ام لیلہ سے پوچھا بی بی کیا آپ کو حسین لے کے جائیں گے؟ ام لیلہ کہتی ہے میرا جوان بیٹا ہے، شادی کے دن قریب ہے، میں نے سنا ہے جن بچوں کی شادیاں ہونے والی ہو ان کی مائیں سفر نہیں کرتی ہے، اللہ جانے حسین لے کے جائے نہ جائے۔ کنیزوں نے پھر ام رباب سے پوچھا بی بی آپ جائیں گی، حسین لے کے جائیں گے؟
کے رباب کہتی ہے میرا 16 دن کا بچہ ہے، سنا ہے گرمی بہت ہے، اللہ جانے والی لے کے جائے نہ جائے۔ ہر بیوی بے یقینی کا شکار تھی، ہر بیوی پریشان تھی کہ حسین لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن مطمئن تھی تو فقط ایک بیوی۔ کنیزوں نے فاطمہ صغریٰ سے پوچھا آپ جائیں گی؟ صغریٰ کہتی ہے کوئی جائے یا نہ جائے صغریٰ ضرور جائے، صغریٰ ضرور جائے گی۔ کنیزوں نے کہا اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا اس لیے یقین ہے کہ علی اکبر میرے بغیر نہیں رہتا اور بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اکبر جائے گا تو مجھے لے کے جائے گا۔ ہائے فاطمہ صغریٰ، فاطمہ صغریٰ کہتی ہے، فاطمہ صغریٰ کہتی ہے کوئی جائے نہ جائے میں تو ضرور جاؤں گی، میں تو ضرور جاؤں گی۔ ہزاروں ماتم کرو رو، آج وہی دن ہے، پر یہ دن کبھی بار بار نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ کے مصیبتوں کا آج نوحہ ہے، فاطمہ صغریٰ کی مصیبتوں پہ آج کریا ہے۔ ہزاروں فاطمہ صغریٰ نے کہا کوئی جائے نہ جائے۔ ادھر غازی نے ہماریاں لا کے بٹھائی، عورتوں کو سوار کرنے کے لیے کہنے لگے۔ ایک بار غازی پریشانی کے عالم میں آتا ہے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا غضب ہو گیا، مولا غضب ہو گیا۔ حسین کہتے ہیں غازی کیا ہو گیا؟ کہا بی بی، وہ مولا جس بی بی کا نام فہرست میں نہیں تھا وہ بی بی سب سے پہلے ہماری وہ بی بی سب سے پہلے ہماری میں بیٹھ گئی ہے مولا۔ حسین کہتے ہیں اسے نیچے اتارو، حسین کہتے ہیں اسے نیچے اتارو۔ غازی کہتے ہیں مولا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں نہیں اتار سکتا، میری اتنی مجال نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں۔ حسین نے دیکھا ایک بار، چاروں طرف دیکھا، کہا علی اکبر کدھر ہے؟ ہائے فاطمہ صغریٰ تیری مصیبت۔ کہا علی اکبر کو بلاؤ۔ ادھر علی اکبر کا نام آیا، علی اکبر اپنی جگہ پریشان ہو گئے۔ علی اکبر آئے، حسین کہتے ہیں اکبر جاؤ بیٹا اپنی بہن فاطمہ صغریٰ کو اتارو۔ ازادارو سنو کہ جب اکبر نے سنا نا، اکبر کیسے چلے ہیں بتاؤں، کیسے چلے ہیں محمل تک، کیسے چلے ہیں؟ بس ایسے چلے ہیں جیسے دربار سے دادی فاطمہ آئی تھی، قدم کہیں رکھتی تھی، جاتی کہیں تھی۔ ادھر علی اکبر بھی امامہ کھل گیا، آنسو روا ہے۔ اکبر گرتے پڑتے محمل کے قریب آئے، صاحب نیج البلاغہ کے پوتے کو فاطمہ صغریٰ سے بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملے، بیٹھ گئے محمل کے قریب بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ادھر محمل میں ہماری میں تھی فاطمہ صغریٰ نے جو خوشبو سونگھی نا، بھائی کی خوشبو آئی، جلدی سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ بھائی زمین پہ بیٹھا ہے، امامہ کھل گیا ہے، خاک پہ بیٹھا ہے، خاک اٹھا کے بالوں میں ڈال رہا ہے اور روتا جا رہا ہے۔ فاطمہ صغریٰ دیکھ کے بیتاب ہو گئی، ادھر آئی، کہا علی اکبر تو نہ رو، علی اکبر تو نہ رو، میں سمجھ گئی ہوں بھیا علی اکبر اگر تو نہیں چاہتا تو میں رہ جاتی ہوں، اکبر اگر تو نہیں چاہتا تو میں رہ جاتی ہوں۔ ہائے فاطمہ صغریٰ روتی نہیں، قافلہ جاتا چلا گیا، بار بار جا کے کہتی تھی مجھے بھی لے چلو، باپ سے جا کے کہتی تھی کہ اگر ہماری میں جگہ نہیں ہے تو فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ ہائے قافلہ چلا گیا، صغریٰ کے گلے لگ گئی۔ اکبر نے کہا تھا اکبر ہم تمہیں لینے آئیں گے، صغریٰ انتظار کرتی رہی، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ مہینے گزر گئے، علی اکبر نہیں آیا۔ صغریٰ انتظار کرتی رہی، ہاتھوں سے اکبر کا کرتا سیتی رہی، اکبر کا صحرا بناتی رہی، اکبر کا صحرا کہ بھیا آئے گا، شادی رچائے گا، میں پلو باندھوں گی، میں صحرا سجاؤں گی، لیکن اب بھائی نہیں آیا۔ ایک وہ وقت آیا
فاطمہ صغرا نے ایک خط لکھا، قاصد میں بلایا گیا، قاصد سے کہا قاصد میرا خط لے جا، اور قاصد یہ خط کے ساتھ ایک کرتا ہے جو علی اکبر کا ہے، یہ ساتھ لے جا، اور یہ صحرا ساتھ لے جا، بھائی کے سر پہ سجانا ہوگا۔ قاصد نے پوچھوایا کہ جب میں پہنچوں گا میں کس طرح حسین کو پہچانوں گا؟ تو عزادارو صغرا نے کہلوایا یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے، جب تو کربلا پہنچے گا، جب تو میرے بابا کے پاس پہنچے گا تو بابا کی نشانی یہ ہوگی، بابا کے دائیں طرف میرا چچا عباس علم لے کے کھڑا ہوگا، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا۔ جزاک اللہ عزادارو، فاطمہ صغرا نے خط لکھا، فاطمہ صغرا نے سہرا بنایا، فاطمہ صغرا نے کرتا سیا، قاصد لے کے پہنچا۔ قاصد کب پہنچا کربلا، جب عصر عاشور حسین اصغر کی قبر بنا رہے تھے، اصغر کی قبر بنا رہے تھے، صغرا کا قاصد پہنچا، کہا حسین ابن علی تم ہو حسین ابن علی؟ کہا میں ہوں۔ کہا اچھا، مجھے تو یہ کہا تھا دائیں طرف ایک بھائی کھڑا ہوگا، بھائی بنا بیٹا کھڑا ہوگا۔ حسین نے کہا ارے نہ بھائی بچا نہ بیٹا بچا، کہا میں قاصد صغرا ہوں، خط لایا ہوں اور یہ سہرا لایا ہوں۔ قاصد نے دیا، حسین نے خط کھولا، جب پڑھنا شروع کیا رونے لگے، سر زمین پہ مارنے لگے۔ سنو کہ کہاں آئے؟ اس جگہ آئے جہاں برچھی کا پھل لگا سینے میں، اکبر کا لاشا پڑا